وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد آج کی یہ روحانی، ایمانی، عرفانی، قرآنی محفل پاک ہمارے بھائی محمد اسلم قریشی صاحب کی سال ثواب کی محفل ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، ان کے بچوں کو نیک، صالح، عالم، عامل، کامل اور صوفی بنائے۔ انتہائی واجب الاحترام قاری القرآ قاری محمد حق نواز سعیدی صاحب تلاوت فرما رہے تھے۔ جب اللہ کا کلام پڑھا جائے توجہ سے سننا، اللہ کی رحمت کو آواز دینا ہوتا ہے، اور جتنا آپ قرآن مجید برہان رشید کو سن کر اللہ کی تعریف، کبریائی، عظمت بیان کریں گے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی مجلس میں جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اگر کوئی ایک آیت سن کر سننے والے نے سبحان اللہ کہا اور آنکھوں سے ایک اشک گر گیا تو قبر میں جب وہ جائے گا وہ قبر اس کی نور علی نور ہوگی۔ اب وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے قبرستان والے، یار تیرے اعمال تو اچھے نہ تھے، یہ تیری قبر نور علی نور کیسے ہو گئی؟ قبر روشن کیسے ہو گئی؟ یہ معطر اور منور کیسے ہو گئی؟ تو فرشتے کہیں گے فلاں مجلس میں ایک آیت تلاوت کلام مجید کی سن کر تیری آنکھوں سے ایک اشک گرا تھا، کلام الہی کو سن کر وہ ایک آنسو کے بدلے میں اللہ نے تیری قبر کو نور علی نور کر دیا ہے۔ یارو یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قرآن کی آیت سن کر جو خوش ہوا، پھر اس کو اللہ کی محبت نے غلبہ کیا، پھر آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے، ایک آنسو اور ایک آیت کی وجہ سے قبر نور علی نور ہو گئی، یہ تو اس کے لیے ہے جس نے محبت سے ایک آیت سنی ہے، جس نے پورا قرآن محبت سے سنا، جس نے پورا قرآن محبت سے پڑھا، جو قرآن میں غوطہ زن ہو گیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، لوگو اگر تمہیں عزت نصیب نہ ہو، عزت والا بننے چاہو تو سوائے قرآن کی تابعداری کے اور عزت کا کوئی راستہ نہیں۔ سینے کو مدینہ بنا لو، دل میں جانے کائنات کی محبت کو بسا لو، زبان پہ تلاوت کلام مجید کو سنبھال دو تو اللہ عزتوں سے نواز دے گا۔
عزتوں سے نوازے گا۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ ہم قرآن پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت کی وجہ سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ آج ہم قرآن حفظ کرتے ہیں، آیات بینات کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارا جو سینہ ہے یہ ریزہ ریزہ نہیں ہوتا، ہمارا دل ریزہ ریزہ نہیں ہوتا۔ ابن العربی نے کہا سورج کی تپش ایسی ہے، اگر یہ گنبد خضرا کا جلوہ نہ دیکھے اور سورج کو والضحیٰ والے چہرے والے محبوب کا لحاظ نہ ہو، علم نشرہ کے سینے والے محبوب کا لحاظ نہ ہو، تو لوگوں کو جلا کے بھسم کر دے۔ اس کائنات میں سورج کی تمازت اور گرمی اس لیے کچھ نہیں کہتی کہ سامنے والضحیٰ والے چہرے والے آقا کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ علم نشرہ کے سینے کی برکت ہے کہ یہ قرآن پہاڑ پہ نازل ہوتا تو یہ خشیت خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، چونکہ یہ علم نشرہ کے سینے پہ قرآن نازل ہوا، یہ مصطفیٰ کے سینے کی وجہ سے ہم سب کے سینے مدینے بنے ہوئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتا ہے اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو آیت ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی وہ خوف خداوندی میں فرما رہے میں یہ ہوتا، میں یہ ہوتا، میں یہ ہوتا۔ اور جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا نا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں میں یہ ہوتا، میں یہ ہوتا، یہ ہوتا، تو انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کنز المال کی حدیث ہے۔ کیوں فرمایا سینے کا بال ہوتا؟ کیونکہ میرے آقا نے فرمایا لوگو میرے ابو بکر کو جو فضیلت ملی ہے وہ نماز کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، زکوٰۃ اور حج کی وجہ سے نہیں، اللہ نے جو اس کے سینے میں دل میں ایک راز رکھا ہے اس راز کی وجہ سے۔ اب یہ وہی راز ہے، یہ وہی راز ہے کہ جب کوئی اور قرآن سنتا ہے تو وہ معنی اور لیتا ہے۔ سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ نازل ہوتی ہے تو لوگ سن کے خوش ہوتے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رو رہے ہیں۔ پوچھا گیا صدیق، صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا پتہ نہیں اس بابے کو کیا ہو گیا، شیبہ کے الفاظ ہیں حدیث کے، بابے کو کیا ہو گیا؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ صورت نازل ہوئی ہے تو بابے کو خوش ہونا چاہیے، بابا رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا تم خوش ہو رہے ہو کہ دین کی تکمیل ہو گئی، مجھے اس آیت میں ہجر مصطفیٰ کی بو آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے دنیا قرآن کا معنی کچھ سمجھتی ہے لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معنی لیتے ہیں۔ کتاب ہے 7 سنابل، میر عبد الواحد بلگرامی اس کے مصنف ہیں، اور آپ فتاوی رضویہ شریف کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جن کتابوں کو جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبولیت حاصل ہے پہلے درجے پر 7 سنابل ہے۔ یعنی یہ وہ کتاب ہے جس کو محبوب علیہ السلام نے پسند فرمایا ہے۔ اس 7 سنابل کا پہلا باب آپ پڑھیں، شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تصوف کی روشنی میں سمجھیں۔ بیکھا بات غم کی کہن سنن کی نہ، جو جانے ہے وہ بولے نہ، جو بولے ہے وہ جانے نہ۔ زبان بولتی ہے سنتی نہیں، کان سنتے ہیں وہ بولتے نہیں۔ تصوف کا معاملہ بھی یہی ہے، جب یہ سمجھ آتا ہے الفاظوں میں آ نہیں سکتا کیونکہ یہ بازار کا موضوع نہیں، یہ سردار کا موضوع ہے۔ لیکن چونکہ اب آ گئی یہ بات تو میں کر رہا ہوں۔ اس 7 سنابل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے صدیق ما ابقیت لعیالک وما خلفت لعیالک، گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں رسول تو سامنے کھڑے تھے، صدیق اکبر نے کیوں فرمایا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں؟ یہی تو بتانا چاہتے تھے ہر جگہ جس کو جلوہ یار نظر آئے اس کو صدیق کہتے ہیں۔ ہر جگہ جہاں جلوہ یار جس کو نظر آئے اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اچھا فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، توجہ میری طرف رہے۔ فوراً جبریل امی آتے ہیں۔ اب میر عبد الواحد بلگرامی کہتے ہیں میں یہ جملہ کہوں تو میری عقل کی پرواز جلتی ہے، میں محو حیرت ہوں کہ میں کیا کہوں۔ اللہ نے فرمایا
جبریل جا میرے محبوب کی بارگاہ میں اور ان سے کہے اپنے یار صدیق سے پوچھو انہوں نے اللہ اور اس کا رسول کیوں کہا، یہ لفظ اور کیوں بولا ہے، جبکہ صدیق فنا بھی جانتا ہے، صدیق بقا کے منازل بھی جانتا ہے، صدیق توجہ اتحادی کو بھی مانتا ہے، توجہ اصلاحی کو بھی مانتا ہے، توجہ انعکاسی کو بھی مانتا ہے، ساری توجہات فنا بقا کی منازل صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے، پھر یہ کیوں فرمایا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، کیونکہ جو اور کو دیکھتے ہیں وہ اس کو نہیں دیکھتے، جو اس کو دیکھتے ہیں وہ نہ اور کو دیکھتے ہیں نہ غیر کو دیکھتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں اللہ نے جو سینے میں راز رکھا تھا نا، صدیق اکبر نے اس راز کو مد نظر رکھتے ہوئے خوبصورت جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ صوفیانہ جواب ہے۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے پوچھا گیا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے لائے ہو، تو میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ کاش مجھ سے کوئی پوچھتے صدیق اپنے لیے کیا چھوڑا ہے، پھر ایک کا نام لیتا پھر اور نہ کہتا۔ اگر مجھ سے پوچھا جاتا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاؤ اپنے لیے کیا چھوڑا ہے، تو پھر میں ایک ہی کہتا، پھر اور نہ بولتا۔ تو جب عام کے لیے بات کی جاتی ہے تو پھر عام جملے بولے جاتے ہیں، جب خاص کے لیے بات کی جاتی ہے تو پھر خاص جملے بولے جاتے ہیں، اسی کو تو تصوف کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میں یہ بھی نہ ہوتا، میں یہ بھی نہ ہوتا، میں یہ بھی نہ ہوتا۔ جب یہ خوف کی، یہ باتیں کی اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرے گا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا، 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ اچھا، جو جنتیں ہیں نا ان کے مختلف نام ہیں، جنت فردوس، جنت اعلیٰ، جنت ماوا، جنت عدن، جنت نعیم، یہ ساری جنتوں کے نام ہیں۔ تو اس میں جو جنت عدن ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں، اس کو امام طبری نے لکھا ہے، یہ مسند احمد میں بھی ہے، ریاض النظرہ میں بھی ہے، نور الابصار کے اندر علامہ شبلنجی نے بھی اس کو لکھا ہے، تاریخ مدینہ میں ہے، ابن عساکر میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے میرے فاروق تمہیں آج ایک خاص بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا جب اللہ نے نا جنت عدن کو تخلیق کی، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اس جنت میں ہر بندہ نہیں جائے گا، لیکن اللہ نے اظہار کب کیا، کس وقت کیا کہ یہ جنت عدن کس کے لیے ہے، کون اس میں جائے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب ناز کو جنبش دیتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، وما ینطق عن الہوا کے ہونٹ جنبش میں آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جب میرا یار صدیق اکبر پیدا ہوا ہے نا، ابو بکر صدیق پیدا ہوئے ہیں، اسی دن اللہ نے جنت عدن پر تجلی فرمائی، فرمایا جنت عدن تیرے اندر ہر بندہ نہیں آئے گا، وہی آئے گا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی، ابو بکر صدیق کا پیار ہوگا۔ اور بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ بھائی اس کی واضح مثال ہے، صحابہ روتے ہیں، ہجر میں روتے ہیں، میرے آقا ساری ساری رات عبادت کرتے ہیں، آپ کے قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں، اور ہمیں 2 رکعت نماز پڑھ جائے تو عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، کیونکہ جو جتنا اللہ سے خوف کھاتا ہے، خشیت کا مظہر ہوتا ہے، اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جتنا اللہ کا خوف کھاتا ہے اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تم سے زیادہ میں اللہ کے قریب ہوں۔ اور یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بندے کی بات کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ایک شخص تھا، وہ خشیت کا مظہر تھا، اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ دنیا سے جانے لگا، اپنے بیٹوں کو وصیت کی، بیٹو جب میں دنیا سے چلا جاؤں مجھے جلا دینا، صحیح بخاری کی حدیث پاک، مجھے جلا دینا، میری راکھ بنا دینا، پھر میری راکھ کو ہوا میں اڑا دینا، میں اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے، میں اس رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا، میں کیسے سوالات کے جوابات دوں گا، میں اپنے اعمال کی وضاحت کیسے کروں گا۔ میرے آقا فرماتے جب وہ دنیا سے چلا گیا، اولاد نے اس کو وصیت کے مطابق جلا دیا، راکھ اڑا دی، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس کی راکھ کو اکٹھا کیا اور فرمایا اے میرے بندے بتا یہ جو کچھ تم نے کیا ہے کس وجہ سے کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے، خشیت کی وجہ سے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میری خشیت کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا، جا میں نے بغیر حساب تجھے جنتی کر دیا۔ عزیزان محترم،
جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اب یہ آیت تلاوت کی، اب مجھے آپ یہ بتائیں، محبوب تلاوت فرما رہے ہوں، شمع رسالت کے پروانے محبوب کے غلام سامنے جلوہ گر ہوں، اور وہ کیا منظر ہوتا ہے جب والضحیٰ کا چہرے والے محبوب سامنے ہوں، واللیل کی زلفوں والے محبوب سامنے ہوں، ما زغ البصر وما طغیٰ کے کاجل والی آنکھوں والے محبوب سامنے ہوں، علم نشرح کے سینے والے محبوب سامنے ہوں، طٰہٰ کے تاج و یاسین کے سیرے والے محبوب سامنے ہوں، اور آپ اپنے لب ناز سے تلاوت فرما رہے ہوں اور یہ کلام الہی ہو، تو پھر منظر کیسا ہوگا؟ جن کی مجلس میں اعلان ہوتا ہے من رانی فقد را الحق، جس نے ہمیں دیکھا اس نے حق کو دیکھا، جہاں جن کو تکتے ہی حق کا نظارہ ہو جائے، اس مجلس میں تلاوت قرآن کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا نے یہ تلاوت فرمائی، مجلس میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، تڑپ کے گرا اور پھڑکنے لگ گیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کلمہ پڑھ۔ محدثین نے اس کی دو شرح کیے ہیں، ایک یہ کہ ویسے اگر ایسی کیفیت ہو جائے تو پھر کلمہ پڑھنا چاہیے اللہ کا ذکر، اور ایک یہ تھا کہ ابھی وہ مسلمان نہیں تھا، ویسے مجلس میں آیا بیٹھا تھا۔ علامہ بدر الدین عینی نے اس کی شرح کیا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا، فرمایا کلمہ پڑھ۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں جس نے جنتی کے چہرے کی زیارت کرنی ہے اس کے چہرے کی زیارت کرو، کیونکہ یہ خشیت خداوندی میں جان دے گیا جو اس عالم میں اللہ کے پاس جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، تو وہ ایک مجلس میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تشریف فرما ہے، تو ایک انصاری نوجوان بھی وہاں پہ بیٹھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی، جہنم عذاب کی آیات کو تلاوت فرمایا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیات کو تلاوت کیا نا، تو وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا آپ کی مجلس میں انصاری، اس کا دل پھٹ گیا اور وہ انتقال کر گیا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا لوگوں جو خشیت خداوندی میں دنیا سے جاتے ہیں وہ جنتی ہوتے ہیں، آؤ اس کے چہرے کی زیارت کر لو، آؤ اس کے چہرے کی زیارت کر لو۔ یہی وجہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کی تجہیز و تکفین کرو، اس کے جو جگر کے ٹکڑے ہو گئے ہیں کس لیے؟ اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اس بات کو پھر ذہن نشین رکھیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا خوف والا ہوتا ہے، جتنا خوف والا ہوتا ہے اتنا قریب والا ہوتا ہے۔ اور ابن حاکم نے اور طبرانی نے اور مسند احمد کی یہ حدیث پاک، ابن شیبہ میں بھی یہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کو بیٹھا ہوتا ہے تنہائیوں میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے سامنے آتا ہے، جب اس کی آنکھ سے قطرہ گرتا ہے نا تو عرش اعظم پر اعلان ہوتا ہے کہ میرے خوف کی وجہ سے تیری آنکھوں سے جو قطرہ نکلا ہے جا قیامت والے دن تجھے عذاب نہیں دوں گا۔ یہ اشک آنا محبت کی وجہ سے، اشک آنا خوف کی وجہ سے، یہ بھی نصیب کی بات ہے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونا چاہتے ہیں رو نہیں سکتے، فرمایا شکل ایسے بنایا کرو۔ وہ حضرت محی الدین ابن العربی بیٹھے تھے تو کسی نے سوال کر دیا حضور میں داڑھی رکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے اعمال اچھے نہیں ہیں تو کیا کروں؟ جیسے آج کل کسی کو نا بھائی داڑھی رکھ لو، کہتے ہیں پہلے بندہ بڑھ وجہ وال رکھ بھائی اب موت آ جائے پھر تو سوچتا ہی رہے۔ ابن عربی نے کہا یہ فقہا سے پوچھو کہ داڑھی سنت موقدہ ہے یا اس کی حیثیت کیا ہے، ہم سے پوچھو گے تو ہم کہیں گے داڑھی کا تعلق عشق سے ہے۔ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اگر یہ عشق سے نہ ہوتی تو جب بندہ حج کرنے جاتا ہے تو مدینے کی حاضری حج کے فرائض میں شامل نہیں ہے، فرائض محبت میں شامل ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی داڑھی نہیں ہوتی، اس کی مونچھیں نہیں ہوتی، سر کے بال ہوتے ہیں۔ اللہ قادر تھا پیدائشی اس کی داڑھی ہوتی، یہ ابن العربی کہتے ہیں، یہ کوئی شیخ اکبر جن کو کہا جاتا ہے۔ بالغ ہونے کے بعد اس کی داڑھی آتی ہے، کہا اس لیے آتی ہے وہ رب دیکھنا چاہتا ہے میرے یار سے پیار کتنا ہے، میرے یار کی اداؤں سے پیار کتنا ہے۔ اگر پیدائشی ہوتی تو سارے کہتے جناب مجبوری ہے، یہ تو داڑھی ہوتی پیدائشی ہے،
لیکن فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو تو اس کا تعلق عشق سے ہے، جس طرح بندے کو رونا نہ آئے شکل رونے والی بنا لے قبول ہو جاتی ہے، اسی طرح اعمال اچھے بھی نہ ہوں شکل مصطفیٰ والی بنا لے، فرشتے کہیں گے میرے مولا اس کے اعمال نہ دیکھ، یہ صورت آمنہ کے لال کی بن کے آیا ہے، شکل تو بنا کے آیا ہے نا، شکل تو بنا کے آیا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے میرے محبوب جو مجھ سے ڈرتا ہے میں لوگوں میں اس کا رعب قائم کر دیتا ہوں، اس کا دبدبہ قائم کر دیتا ہوں، اور جو مجھ سے نہیں ڈرتا لوگوں کے دلوں سے اس کے خوف کو نکال لیتا ہوں۔ اور حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کشف المعجوب میں لکھی، رسالہ قشیریہ میں امام قشیری نے اس کو نقل کیا، کتاب اللمع کے اندر یہ بات موجود ہے، ابن العربی نے اس کو نقل کیا۔ ایک بزرگ ہیں حضرت ابراہیم دکی اور مسلم مغربی، یہ دو بزرگ ہیں، ایک تو وہ ایسے تھے جیسے ماشاءاللہ قاری صاحب قرآن خوبصورت پڑھتے ہیں، اور دوسرے جو تھے وہ ہماری طرح سادہ پڑھنے والے تھے۔ تو ایک دن وہ دریائے دجلہ کے کنارے ملنے کے لیے چلے گئے، تو آگے گئے تو جناب والا جو قاری صاحب تھے وہ ملنے کے لیے چلے گئے ایک درویش کو، آگے وہ درویش تھا، تو اس نے جب قرآن پڑھا تو قرآن مجہول پڑھا۔ اب مسئلہ بھی یہی ہے کہ امامت وہ کرائے جو اچھا قرآن پڑھنے والا ہو، لیکن یہ جو بزرگ تھے انہوں نے نماز توڑ دی، انہوں نے کہا جب اس کو قرآن ہی نہیں آتا تو اس کی امامت کیسے، واپس آ گئے۔ اور بڑے دور سے شہرت تھی، تصوف کا ولایت کا چرچا تھا، اور ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا جس آدمی کو قرآن ہی صحیح پڑھنے نہیں آتا، یہ اس کا بندہ کیا اس کی مجلس میں بیٹھا، یہ ہمیں کیا سکھائے گا؟ بدگمان تو ہم بڑی جلدی ہو جاتے ہیں نا۔ کہتے داتا علی حجویری فرماتے وہ جا کے بیٹھ گیا دریائے دجلہ کے کنارے، کہا کسی نہ کسی سے یہ رات گزرے، صبح چلا جاؤں، مجھے ان کے حجرے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مغرب کے وقت سے نکلا، عشاء بھی اکیلے پڑھی، رات کے پچھلے پہر تہجد کا وقت ہو گیا، تو یہ حضرت صاحب جو بہت بڑے عالم تھے اٹھے، وضو کیا، وضو کر کے ابھی تہجد کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑے آتے ہیں تو دو شیر آ جاتے ہیں۔ جب دو شیر آئے نا تو انہوں نے آواز نکالی، انہوں نے اپنی چنگاڑ سے اس کو متوجہ کیا، تو وہ نماز بھی بھول گئے اور ہر چیز بھول گئے، اور بڑے پریشان ہوئے کہ اب یہ شیر مجھے زندہ کھا جائیں گے۔ جب انہوں نے یہ شیر کی آواز نکلی اور ان کی بزرگوں کی چیخ نکلی نا، تو وہ جو بزرگ تھے حضرت ابراہیم دکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے حجرے سے باہر آئے، بھاگ کے آتے ہی انہوں نے شیروں کو تھپڑ مارا، فرمایا اللہ کے کتو تمہیں منع نہیں کیا تھا میرے مہمانوں کو تنگ نہیں کرنا، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا میرے مہمانوں کو تنگ نہیں کرنا۔ تو یہ بزرگ کہتے حضرت یہ کیسے مقام ملا؟ فرمایا یہ خشیت کے لیے سینے کا مزکہ مصفہ مجلہ ہونا شرط ہے، یہ نعمت آپ کو جو ملی ہے آپ نے اس کو تو رکھا ہے، مگر آپ نے باطن کی اصلاح نہیں کی۔ آپ نے اگر خشیت پر عمل پیرا ہوتے، تم نے محبوب کا فرمان نہیں سنا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے ساری چیزیں اس سے ڈرتی ہیں، جو اس سے خوف کھاتا ہے زمانہ اس سے خوف کھاتا ہے، جو اس سے بے خوف ہو جاتا ہے لوگ اس کو رسوا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے آپ نے ظاہر تو اچھا کر لیا ہے، باطن کی اصلاح کی ہوتی تو آج شیروں سے نہ ڈرتے۔ ہم نے خشیت کا مقام پا لیا ہے تو یہ بھی ہماری بات کو مانتے ہیں، لوگ بھی ہماری بات، خشیت اللہ سے ڈرنا۔ اور اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، انما حسر کا کلمہ ہے۔ اچھا پوری کائنات کے اندر نا جتنے لوگ ہیں انہوں نے ترجمہ کیا کہ بے شک علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اور لوگوں نے اعتراض کیا بھی اور کوئی نہیں ڈرتا، تو حضور غزالی سما راضی دوراں سیدی و سندی سید احمد سی شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ نے جب البیان ترجمہ لکھا نا تو انہوں نے ترجمہ بڑا خوب کیا۔ انہوں نے فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی کتاب میں یہ بات موجود نہیں کہ شیطان عالم تھا، یہ صدری طور پہ چلا آ رہا ہے جی وہ شیطان عالم تھا، شیطان عالم نہیں تھا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے تفاسیر کے اندر کئی مفسرین نے لکھا کہ بے شک علماء اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، جو عالم ہوتا ہے وہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو ڈرتا ہے وہ اس کا نافرمان نہیں ہوتا۔ اگر وہ عالم ہوتا تو ڈرتا، وہ کبھی آدم کو سجدے کا انکار نہ کرتا، لہٰذا اس نے جو انکار کیا ہے وہ خشیت پر نہیں تھا، جو خشیت پر نہ ہو وہ عالم نہیں ہوتا۔ بلکہ علامہ عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور والا عالم کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جو مروج علوم آج کل ہم کریمہ سے لے کر دورہ حدیث تک بچوں کو پڑھاتے ہیں، صحابہ میں سے تو کسی نے یہ نہیں پڑھا، یہ تو بعد میں ساری مروجہ تعلیم اخذ کیے گئے، درس نظامی شروع کرائی گئی، لیکن یہ آیت تو صحابہ کے لیے انما یخشی اللہ من عباد العلماء، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے اور نظر صاحب قرآن کے چہرہ منورہ پر ہوتی تھی۔
ان کی منازل طے ہو جاتی تھی، وہ خشیت کے اعلیٰ درجے پر معمور ہو چکے تھے۔ تو عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں کسی کا علم دیکھنا ہو تو اس کی مطالعہ نہ دیکھنا، اس کی خشیت دیکھنا۔ کسی نے ایک لفظ بھی نہیں پڑھا، کسی جامعہ میں تعلیم حاصل نہیں کی، مگر اللہ سے ڈرنے والا ہے تو قرآن کہتا ہے وہ عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اور اگر پڑھنے کے بعد خشیت نہیں تو اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، علم سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تو کسی نے پوچھا حضور یہ خشیت جس کے اندر آ جائے اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو کمتر اور دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھتا ہے۔ عزیزان محترم، فرمایا خشیت کی نشانی پہلی یہ ہوتی ہے کہ جو خشیت کا منبع و مظہر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو کمتر اور دوسرے کو افضل سمجھتا ہے۔ اور اس پر انہوں نے ایک بات لکھی، بڑی خوبصورت بات ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا 2 آدمی آپ کو ملنے کے لیے آئے، تو ایک نیک تھا اور ایک گناہ گار تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے پیارے نبی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا کیا دعا کریں؟ وہ جو گناہ گار تھا اس نے کہا جی دعا کریں مجھے اللہ اس جیسا نیک بنا دے، اور نیک نے کہا دعا کریں اللہ مجھے اس جیسا نہ بنائے۔ اب یہ تکبر تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ نے موت دی نا، جو گناہ گار تھا اس کو نیک کر کے دنیا سے بھیجا، اور جو نیک تھا اس کے اعمال حبط کر کے اس کو گناہ گار کر کے پھر دنیا سے بھیجا۔ تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے مالک ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کوئی نیکی پر جتنا بھی معمور ہو جب وہ تکبر کرے گا دوسرے کو کم تر سمجھے گا، اس کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایسا مت کہا کرو کہ فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے، یہ جملہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کی طرح بنا کے مارے گا اور اس کی بخشش کر کے اپنے پاس بھیجے گا، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، شاید کہ اس کریم کو تو ہے کہ وہ پسند ہے۔ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو مقدم لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر عاجزی اور انکساری ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روح البیان کے اندر قبلہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کے پاس گیا اپنے مرشد سے ملاقات کرنے، تو میں نے کہا حضرت نصیحت کریں، اور میں بیٹا اپنے آپ کو کمتر سمجھنا ہے، ہر ایک کو خود سے افضل سمجھنا ہے۔ میں نے کہا حضور اس پر کوئی دلیل؟ فرمایا ایک دن جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی آئے اور سامنے حضرت ابو ذر غفاری آ رہے تھے۔ جبریل امی نے عرض کی یا رسول اللہ ما ھذا ابی ذر، کیا یہ حضرت ابو ذر غفاری ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا تو کیسے جانتا ہے؟ فرمایا آقا آپ کے غلاموں کو اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے، اتنا زمین والے نہیں جانتے جتنا عرش بری والے جانتے ہیں۔ فرماتے ہیں پھر محبوب علیہ السلام نے فرمایا جبریل اگرچہ محبوب جانتے ہیں یہ میرا ابو ذر ایسا کیا کام کرتا ہے کہ چلتا زمین پہ ہے تذکر عرش بری پر ہوتا ہے، کرتا کیا ہے؟ تو انہوں نے 2 باتوں کے جواب دیے، اگرچہ محبوب بھی جانتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیونکہ آپ کی زندگی نمونہ ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ جبریل امین نے کیا عرض کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو یہ سورہ اخلاص سے قل هو اللہ شریف سے محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہر ایک کو اپنے آپ سے افضل سمجھتا ہے۔ اب سورہ اخلاص کا معنی سورہ اخلاص تو ہے، لیکن ابن عربی نے کہا وہ ایک کو دیکھتا ہے، ایک کو مانتا ہے، ایک کو پسند کرتا ہے، ایک کو تکتا ہے، کسی غیر کو تکتا ہی نہیں۔ اور دوسری یہ خوبی ہے کہ اپنے آپ سے سب کو افضل سمجھتا ہے۔ اور محبوب نے بتایا جس کے اندر یہ خوبی ہوگی نا وہ چلے گا زمین پر، تذکر عرش بری پر ہوگا۔ تو ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں میرے شیخ نے مجھے یہ حدیث سنائی اور میں چلا گیا، انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، تو میں دریائے دجلے کے کنارے گیا تو میں نے دیکھا ایک حبشی بیٹھا ہوا ہے، اس کے پہلو میں ایک عورت بیٹھی ہے اور اس نے شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا ابراہیم بن ادھم اپنے مرشد کی نصیحت پر عمل کیا ہے ساری زندگی، تو نے سب کو افضل سمجھا لیکن یہ حبشی تیرے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ کہتے بس یہ نفس کی ربا بازی ہے، شیطان کا بہکاوا ہے، یہ جملہ میرے ذہن میں آیا ہی تھا۔ تو کشتی آ گئی، ہم کشتی پہ سوار ہو گئے، وہ حبشی بھی سوار ہو گیا، ہم 7 لوگ تھے۔ جب کشتی دریائے دجلہ کے کنارے گئی نا، دریائے دجلہ کے اندر گئی تو درمیان میں جا کے نا وہ جو گردش میں آ گئی اور کشتی الٹ گئی، سارے لوگ گر گئے۔ جب وہ پانی میں ڈوبے وہ حبشی نے چھلانگ لگائی، چھلانگ لگانے کے بعد اس نے ایک کو نکالا، دوسرے کو نکالا، 6 آدمی تھے جو ڈوب رہے تھے، 5 کو نکالنے کے بعد مجھے کہا ابراہیم بن ادھم تو مجھے کم تر سمجھ رہا تھا،
میں تو اس فن کا محروم ہوں، میں نے 5 کی جان بچا لی ہے، تو 6 کی تو جان بچا لے، میرے سے افضل جو ہے تو۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ اس نے کہا ہم یہ رنگ کی بوتلیں لے کے بیٹھے ہیں تاکہ لوگ ہمارے قریب نہ آئے، ہم اس کے ذکر میں رہتے ہیں، کوئی ہماری تنہائیوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصابیحت کو دور نہ کرے، کوئی ہماری مجلس میں نہ آئے۔ یہ شراب کی بوتل نہیں ہے، جس عورت کو دیکھا ہے یہ میری بیوی ہے، ہم نے اپنے باطن مزکہ مصفہ کر لیا ہے، تیرا نام بھی مجھے پتہ ہے، جو تو کچھ سوچ رہا ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اپنے مرشد کی نصیحت پر عمل کرنا، سب کو اپنے آپ سے افضل سمجھنا، خود کو کم تر سمجھنا، یہی تصوف ہے، یہی خشیت کا اعلیٰ درجہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضور والا صحیح عالم کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا صحیح عالم کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایسی باتیں نہیں کرتا کہ بندہ محبت میں خدا سے دور ہو جائے، اور ایسی بھی باتیں نہیں کرتا کہ ڈر کی وجہ سے وہ کہے موت ہی نہ آئے کہ قبر میں پتہ نہیں سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے، بلکہ عالم وہ ہوتا ہے وہ مخلوق کو ڈرائے اور مخلوق کو اللہ کے پیار کی باتیں سنائے، تاکہ امید اور یقین کی درمیان کی کیفیت ان کے دل میں راخص ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود بھی سمجھیں اور اپنا محبوب بھی سمجھیں۔ اور جب اللہ کی محبت میں غوطہ زن ہو جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو شیخ عبد الواحد بہت بڑے اولیاء ہیں، یہ بھی کشف المعجوب کے اندر یہ بات ہے، رسالہ کشیریہ کے اندر، روح البیان کے اندر بھی ہے، 3 کتابوں کے اندر۔ شیخ عبد الواحد کہتے ہیں ساری رات میں نماز پڑھتا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق ہو گیا۔ ایک دن میرے نفس نے مجھے کہا عبد الواحد بڑی چیز ہو گیا، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو ساری رات عبادت کرتا ہے، بڑا تیرا درجہ ہے، یقیناً محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تجھے اللہ اپنا قرب بخشے گا۔ تو دل میں یہ خیال آیا نا، تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مالک شیخ عبد الواحد کا جنت میں ساتھی کون ہوگا، یہ تو ذرا مجھے مشاہدہ کروا دے۔ دل میں خیال آیا نا، تو جیسے دل میں خیال آیا تو رات کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ حکم ملتا ہے کہ حبش کے اندر ایک میمونہ نامی عورت ہے حبشی، وہ جنت میں تیری ساتھی ہوگی۔ اچھا ہم تو خواب دیکھ کے لوگوں کو سنا کہ عمل نہیں کرتے، بس سناتے تھے ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ دیکھا۔ صوفیاء کا طریقہ کار ہے، تھوڑا سا ان کو اشارہ ملتا وہ فوراً رخت سفر شروع کر دیتے، وہ اپنی منزل، کیونکہ وہ متلاشی تھے نا، ہر وقت کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کے چکر میں رہتے تھے نا۔ ہم سمجھتے ہم حرف کل حرف آخر ہو گیا، اب ضرورت ہی نہیں ہے، فرق ہے نا سوچ کا۔ تو فرماتے میں چلا گیا، اب حبش میں جب پہنچا میں نے پوچھا یہاں پہ ایک میمونہ نامی عورت ہے، انہوں نے کہا تمہیں اس سے کیا لینا دینا، وہ سارے دن بکریاں چراتی رہتی ہے، وہ تو چروائی ہے، بکریاں چراتی ہے، کسی سے ملتی نہیں۔ شیخ عبد الواحد کہتے ہیں تمہیں ایسے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے بتاؤ ہے ہوگی کہاں فلاں جنگل میں بیٹھی ہے۔ جب میں گیا تو میں دیکھ کے حیران ہو گیا، وہ مصلی پہ بیٹھ کے نوافل پڑھ رہی تھی اور بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چر رہے تھے، بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے چر رہے تھے۔ میں بیٹھ گیا، سلام پھیرے تو میں اس سے پوچھوں کہ یہ مقام تجھے کیسے ملا؟ بھیڑیا بکریوں کا دشمن، بکریاں بھیڑیا سے دور بھاگتی ہیں، پھر یہ کیسے اکٹھے چر رہے ہیں؟ کہتے میں ابھی سوچ رہا تھا، اس نے سلام پھیرتے ہی مجھے کہا عبد الواحد صرف ایک بات کی تلاش میں کے لیے آیا کہ جنت میں ساتھی کون ہے، اتنا سفر کیا ہے۔ میں نے کہا بی بی تجھے میرا نام کس نے بتایا؟ کہا جب اس سے تعلق ہوتا ہے تو ہر چیز وہ کھول کے سامنے رکھ دیتا ہے، کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی نظریں عام نہیں رہتی۔ اس پر حدیث قدسی ہے نا بخاری شریف کی، جب کوئی کثرت نوافل ادا کرتا ہے اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں دیکھتا میں دیکھتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ نہیں بولتا میں بولتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ نہیں پکڑتا میں پکڑتا ہوں۔ تو وہ میمونہ کہنے لگی عبد الواحد تم جب گھر سے چلے تھے میں دیکھ رہی تھی، مجھے پتا ہے تیرا نام بھی عبد الواحد ہے، اور تو یہ تمنا لے کے آیا جنت میں ساتھی کون ہے؟ میں نے کہا بی بی ایک بات بتا کہ یہ بھیڑیا اور بکریاں اکٹھے کیسے چریں؟ فرمایا جب سے اس کا خوف آیا ہے اب کوئی چیز ہم سے ڈرتی نہیں ہے، ہم سے پیار کرتی ہے، کیونکہ ہم جو اس سے پیار کرتے ہیں۔ جو بندہ جیسا تعلق اپنے رب کے ساتھ جوڑے گا، انا عند ظن عبدی بھی، بخاری شریف کی حدیث بات ہے، جو جیسا گمان کرے گا اللہ اس کو ویسے ہی ملے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ایک نوجوان مسجد شریف کے اندر آ کے ہر وقت بیٹھا ہے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے مسجد شریف کے اندر بیٹھنا اتنا بڑا کمال کی بات ہے، اتنے بڑے کمال کی بات ہے۔ حدیث پاک ہے جب قیامت کے دن ہوگا اللہ فرمائے گا اینا جار لی، کہاں گئے میرے ہمسائے، کہاں گئے میرے ہمسائے؟ میرے مالک تو ہمسائیگی سے پاک ہے۔ ہمسائے کون؟ فرمایا وہ لوگ جو مسجد میں جن کے دل میری محبت میں جڑے رہتے تھے، یہ میرے ہمسائے ہیں۔
یہ میرے ہمسائے ہیں۔ اس لیے محبوب نے فرمایا مومن کے لیے مسجد وہ جنت ہے اور منافق کے لیے قید خانہ ہے۔ ہاں جی، حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا سمجھ نہیں آتی عاشق ہوں یا منافق ہوں، اور میں مسجد میں چلا جا، دل لگا رہے تو عاشق ہے، اگر دل کرے نکلوں تو ابھی منافق ہے، جا توبہ کر۔ ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ جائیں اس وقت کہ جب بالکل ہی اتحیات پہ جا کے ملیں، جمعہ کے ٹائم بھی ہماری یہی کیفیت ہوتی ہے۔ بہرحال عزیزان محترمہ، وہ نوجوان مسجد میں بیٹھا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نظر پڑتی ہے، اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے بابا توبہ کرے توبہ قبول ہوتی ہے، جنت ہی ہوتا ہے، لیکن جس محلے میں حدیث پاک ہے جوان توبہ کرے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں عرش کو سجا لو، ایک جوان نے اپنے رب سے صلح کر لی ہے، اور اس بستی کے قبرستان سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لو، کیونکہ اس بستی کے جوان نے توبہ کر لیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں وہ مردے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ابھی تو عذاب ہو رہا تھا، یہ قبر گلزار کیسے ہو گئی، جنت کا باغ کیسے ہو گئی؟ ان کو بتایا جاتا ہے جس محلے کو چھوڑ کے اس محلے کے ایک نوجوان نے توبہ کر لی، اللہ نے تمہیں بخش دیا۔ یعنی توبہ کی بخشش کی دھومیں، جوان کی بخشش کی دھومیں قبرستان تک بھی جاتی ہیں اور آسمان تک بھی جاتی ہیں، آسمان تک بھی جاتی ہیں۔ یہ دو احادیث مبارکہ میری نظر سے گزری، ایک دینی طالب علم کسی گاؤں میں قیام کرے، کسی قریہ میں ایک بستی میں قیام کرے تو 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیا تھا۔ دینی طالب علم ابھی پڑھ رہا ہے تو دینی طالب علم کی یہ شان ہے، تو جب عالم ہوگا پھر کیسے شان ہوگی؟ اور دوسرا نوجوان جب توبہ کرتا ہے عرش معلیٰ کو سجایا جاتا ہے اور قبرستان سے عذاب کو ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہ نوجوان روز آتا ہے، اچانک آنا بند ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے پوچھا نوجوان کدھر گیا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی فوت ہونے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور پتہ نہیں، وہ آتا تھا ادھر نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک دن آ رہا تھا تو کسی عورت نے اس کو برائی کی دعوت دی تو وہ بے ہوش ہو گیا، پھر فوت ہو گیا، اور ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ فرمایا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ فرمایا بس رات کا وقت تھا، اس کے ورثاء نے عائزہ و اقربا نے کہا رات کو اس کو دفنا دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ایسے وجود تو نعمت ہوا کرتے ہیں جو جوان مسجد سے جڑے رہیں۔ یہ آپ کے تاریخی الفاظ ہیں، اور اس کو روح البیان نے لکھا، روح المعانی نے لکھا، تفسیر قرطبی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا، شرح الصدور میں یہ واقعہ موجود ہے، التذکرہ کے اندر امام قرطبی نے اس کو نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ متعدد تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے، بلکہ یہ معارف القرآن کے اندر مفتی محمد شفیع صاحب نے بھی یہ بات نقل کیا، جو ہماری کتاب ہے حیات النبی اس کے اندر بھی ہے، اور نیچے میں نے سارے حوالے دیے ہیں کہ یہ کون کون سی کتاب سے لیا ہے تفاسیر کے اندر۔ اب حضرت امیر المومنین تشریف لے کے گئے وہاں پہ اس نوجوان کے گھر، جو یہ کہتے ہیں کہ تعزیت کے لیے نہیں جانا چاہیے، تو حضرت فاروق اعظم جا رہے ہیں۔ آپ جب وہاں پہ پہنچے اس کے والد سے پوچھا اس بچے کے کاز آف ڈیتھ کیا ہے، مرنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ جاتے تھے نا مسجد میں، نوجوان تھا تو ایک عورت اس کو برائی کی دعوت دیتی تھی، تو یہ بے ہوش ہو گیا، انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، ہم لے آئے، ہم نے پوچھا، اس نے گھر نہیں بتایا، عورت کا نہیں بتایا، میں نے کہا بیٹا کیا ہوا، بے ہوش کیوں ہوا؟ اس نے کہا رب کے خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو۔ حضرت امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مجھے جوان کی قبر پہ لے جاؤ، کیونکہ قرآن کہتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اب آپ تشریف لے گئے، اب متعدد کتابوں کے اندر کہیں 25 کی اور 25 تک تعداد ہے لوگوں کی کہ امیر المومنین کے ساتھ لوگ موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ پہنچے اور قبر پہ کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا نوجوان تمہیں مبارک ہو، اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرے گا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر یہ فرمایا تھا تو قبر سے آواز آئی اور جوان کی آئے امیر المومنین رب کعبہ کی قسم میری روح بعد میں نکلی، اللہ نے مجھے 2 جنتیں پہلے عطا فرما دی ہیں۔ اب قبر پہ کھڑے ہو کے اگر کوئی کلام کرنا شرک ہوتا تو امیر المومنین کیوں کلام کر رہے ہیں؟ اور پھر اگر قبر والے نہیں سنتے تو پھر حضرت امیر المومنین کیوں سنا رہے ہیں؟ اور پھر بتا رہے ہیں وہ جواب دے رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جنت کا معنی ہے ایسا مقام جہاں پہ زندگی ہی زندگی، موت نہ ہو۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے گناہوں کو ترک کرتے قبر میں بھی جا کے امر ہو جاتا ہے، وہ زندہ ہی رہتا ہے۔ خشیت خداوندی بہت بڑی نعمت ہے، جس کو یہ میسر آتی ہے، جس کو نصیب ہوتی ہے نا، اس کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ آپ محدثین کا مطالعہ کریں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی کیسے بدلی۔ محلے میں کسی عورت کو ملنے کے لیے گئے، ساری رات کھڑے رہے، صبح کی جب اذان ہوئی نا
تو اس عورت سے پوچھتے ہیں یہ عشاء کی اذان ہے؟ انہوں نے کہا یہ صبح کا وقت ہے۔ بس دل پہ چوٹ لگی، کہا میں غیر کے لیے کھڑا ہوں، وقت کا ہی پتہ نہیں، کبھی اس کے لیے کھڑا ہوتا تو دل کی کیفیت کیا ہوتی، کبھی اس کے لیے کھڑا ہوتا تو دل کی کیفیت کیا ہوتی۔ فرماتے بس چوٹ لگی، سب کو چھوڑ دیا۔ پھر جب آئے علم حاصل کیا، پہلے علم پڑھا، علم پڑھنے کے بعد اب آپ اسماء و رجال کی کتابیں اٹھائیں نا تو لکھا ہوگا امیر المومنین فی الحدیث عبداللہ بن مبارک، یعنی حدیث میں اتنا آپ کو تجربہ تھا۔ تو کہتے جب خوف خدا آیا غیر چلے گئے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی۔ اس کا یہ طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو تنہائی میں ملتا ہے، برسر مجلس نہیں ملتا، برسر محفل نہیں ملتا۔ جہاں بت رکھے ہوں تو محبوب کو بھیج کے پہلے بت نکلواتا ہے، تو اس دل کے اندر حسد بغض چغلی کے بتوں تو پہلے یہ جائیں گے، جب کچھ نہیں ہوگا پھر وہی ہوگا۔ اس لیے کہا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جاؤ کہ خلوت ہو گئی، کیونکہ اس کا قانون یہ ہے کہ وہ تنہائی میں ملتا ہے۔ کوئی اور ہو تو وہ نہیں آتا، کوئی غیر ہو تو وہ نہیں آتا۔ شکلوں کے اختلاف سے دھوکہ نہ کھائیے، جس رنگ میں بھی آ جائے اسے پہچان جائیے، پھر سمجھ میں آئے گا وحدت الوجود۔ پہلے خیال غیر کو دل سے ہٹائیے، جب تک غیر کوئی ہوگا یا اور ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، جہاں وہ ہوگا تو کوئی اور نہیں ہوگا، جہاں کوئی اور ہوگا تو وہ نہیں ہوگا، یہ اس کا قانون ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے بس پھر وہی تھے، وہ تھے اور ہم تھے، اور کچھ تھا نہیں۔ ایک دن سو رہے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مبارک کی ماں آئی ہیں، تو کیا دیکھتی ہیں کہ آپ آرام کر رہے ہیں، ایک سانپ نے گلے ریحان کی ٹہنی، پھول کی ٹہنی لے کے نا حضرت عبداللہ بن مبارک کے اوپر مکھی اور مچھر سانپ اڑا رہا ہے۔ یہ بھی کشف المحجوب شریف میں بھی ہے، رسالہ کشیریہ میں بھی ہے، روح البیان میں بھی ہے، اور ان کی جو کتاب و زہد کا مقدمہ ہے عبداللہ بن مبارک کا اس میں بھی ہے۔ تو وہ جناب وہ گلے ریحان کی ٹہنی سانپ منہ میں لے کر جناب والا مکھیاں اور مچھر اڑا رہا ہے۔ ماں تھی تڑپ گئی، ان کو اٹھایا، عبداللہ بن مبارک اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا یہ دیکھو سانپ کیا کر رہا ہے۔ کہا اماں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب سے اس سے دل لگایا ہے یہ بھی یار ہو گئے ہیں، جب سے اس کی خشیت آئی ہے یہ بھی تابعدار ہو گئے ہیں، جب سے اس سے تعلق بنایا ہے پھر کوئی چیز نقصان دینے والی چیز بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو خشیت کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے بھائی محمد اسلم قریشی صاحب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ ان کے خاندان کے جتنے اعزاء و اقربا، ان کے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، سب کی قبور کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔